بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ جنگ قادسیہ کی لڑائی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب مسلمانوں جن کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایران جن کا سردار رستم تھا، یہ لڑائی ان دونوں کے درمیان ہوئی۔ آپس میں مسلمانوں کی فتح اور ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حاضرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ مغیرہ بن شعبہ مذاکرات کے بعد واپس آئے۔ رستم نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان میں ایک نہر حائل تھی۔ رستم کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نہر کے اس طرف آ کر لڑو گے یا ہم کو نہر کے اس طرف آنا چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہلا بھجوایا کہ تم ہی نہر کے اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر کو عبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا۔ میمنہ و میسرہ وغیرہ لشکر کے ہر ایک حصے کو رستم نے جنگی ہاتھیوں اور ذرہ پوش سواروں سے ہر طرح مضبوط و مکمل بنایا۔ خود قلب لشکر میں قیام کیا۔ یہ ایرانی لشکر جو زیادہ سے زیادہ 30,000 کے اسلامی لشکر کے مقابلے میں آمادہ جنگ ہوا، 2.25 سے زیادہ اور ہر طرح اسلامی لشکر کی نسبت سامان حرب سے مسلح تھے۔ سب سالار لشکر اسلام سعد بن ابی وقاص کے دمبل نکل رہے تھے اور ارکن نساء کے درد کی بھی آپ کو شکایت تھی، لہذا نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے نہ چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکر گاہ کے سرے پر ایک پرانا زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔ حضرت سعد خود اس عمارت کی چھت پر گاؤ تکیہ کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار خالد بن ارفتہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کے اہم تغیر و تبدل کو حضرت سعد نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا، یعنی برابر خالد بن ارفتہ کے پاس ہدایت روانہ کرتے رہے۔ ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ عمرو بن یکرب، عاصم بن عمرو، ربعی، عامر وغیرہ حضرات نے سعد کے حکم کے موافق تمام اسلامی لشکر میں گشت لگا کر لوگوں کو جہاد و جنگ پر آمادہ کیا۔ شعراء نے رچ خوانی شروع کی۔ قاریوں نے سورہ انفال کی تلاوت سے تمام لشکر میں ایک جوش اور ربی جانی کیفیت پیدا کر دی۔ جنگ کے پہلے دن دونوں فوجیں مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئیں۔ سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے حرمز نامی ایک شہزادہ میدان میں نکلا جو زرعی تاج پہنے ہوئے تھا اور ایران کے مشہور پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے غالب بن عبداللہ اسد اسلامی لشکر سے نکلے۔ غالب نے میدان میں جاتے ہی حرمز کو گرفتار کر کے سپہ سالار سعد کے پاس لا کر ان کے سپرد کر گئے۔ اس کے بعد ایک اور زبردست شہ سوار اہل فارس کی جانب سے نکلا۔ ادھر عاصم اس کے مقابلے کو پہنچے۔ طرفین سے ایک دو وار ہی ہوئے پائے تھے کہ ایرانی شہ سوار بھاگا۔ عاصم نے اس کا تعاقب کیا۔ لشکر فارس کی صف اول کے قریب پہنچ کر اس کے گھوڑے کی دم پکڑ کر روک لیا اور سوار کو اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اور اپنے آگے زبردستی بٹھا کر گرفتار کر لائے۔ یہ بہادری دیکھ کر لشکر ایران سے ایک اور بہادر چاندی کا گرز لیے ہوئے نکلا۔ اس کے مقابلے پر عمرو بن یکرب نکلے اور گرفتار کر کے لشکر اسلام میں لے آئے۔ رستم نے اپنے کئی سرداروں کو اس طرح گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کر فوراً جنگ مغلوبہ شروع کر دی اور سب سے پہلے ہاتھیوں کی صف کو مسلمانوں کی طرف دھکیلا۔ ہاتھیوں کے اس حملے کو قبیلہ بحیلہ نے روکا، لیکن ان کا بہت نقصان ہوا۔ سعد جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھ رہے تھے، فوراً بنی اسد کے لوگوں کو بحیلہ کی کمک کے لیے حکم دیا۔ بنو اسد نے آگے بڑھ کر خوب داد مردانگی دی، لیکن جب ان کی بھی حالت نازک ہوئی تو سعد نے فوراً قبیلہ کندہ کے بہادروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو کندہ نے آگے بڑھ کر اس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رستم نے یہ رنگ دیکھ کر تمام لشکر ایران کو مجموعی طاقت سے یکبارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس متفقہ سخت حملے کو دیکھ کر سعد نے تکبیر کہی اور تمام اسلامی لشکر نے سعد کی تقلید میں تکبیر کہہ کر ایرانیوں پر حملہ کیا۔ گویا دو سمندر ایک دوسرے پر امڈ آئے یا دو پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ فریقین کی
کی فوجیں ایک دوسرے میں خلط ملط ہو گئیں۔ اس حالت میں ایرانیوں نے جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو سخت نقصان پہنچانا شروع کیا۔ سعد نے فوراً تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پر اور ہاتھیوں کے سواروں پر تیر اندازی کرو۔ عاصم نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پر حملہ کیا۔ ان کی تقلید میں دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کی سونڈوں پر تلواروں اور نیزوں سے زخم پہنچانے شروع کر دیے۔ تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ فیلڈ نشینیوں کو جوابی تیر اندازی کی مہلت ہی نہ ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ پیچھے ہٹے اور بہادروں کے لیے میدان میں شمشیر زنی کے جوہر دکھانے کے موقع ملے۔ صبح سے شام تک میدان کا کارزار گرم رہا۔ رات کی تاریکی نے لڑائی کو کل کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ دوشنبہ کا روز تھا۔ اگلے دن علی صبح بعد نماز فجر سعد بن ابی وقاص نے سب سے پہلے کل کے شہداء کو قادسیہ کے مشرق کی جانب دفن کرایا۔ کل کے شہداء کی تعداد 500 تھی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان رات ہی میں کر دیا گیا تھا۔ شہداء کے دفن سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر نے اپنی صفیں مرتب کی۔ ایرانی بھی میدان میں نکلے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام سے روانہ کیے ہوئے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی۔ ملک شام سے ابو عبیدہ بن الجراح نے ہاشم بن عتبہ کی سرداری میں لشکر عراق کو واپس بھیجا تھا۔ اس لشکر کے مقدمۃ الجیش پر قعقاع بن عمرو افسر تھے اور وہ 1000 کا مقدمہ جیش لیے ہوئے سب سے پہلے قادسیہ پہنچے اور سعد کو بڑے لشکر کے پہنچنے کی خوشخبری سنا کر خود اجازت لے کر میدان میں نکلے۔ وہ مبارز طلب کیا۔ ان کے مقابلے پر بہمن جادویہ آیا۔ طرفین سے داد سپہ گری دی گئی اور جوہر دکھائے گئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ قعقاع کے ہاتھ سے بہمن جادویہ ہلاک ہوا۔ اس کے بعد کئی مشہور اور نامور ایرانی بہادر میدان میں نکلے اور مقتول ہوئے۔ بالآخر رستم نے عام حملہ کرنے کا حکم دیا اور بڑے زور و شور سے لڑائی شروع ہونے لگی۔ ہاشم بن عتبہ نے میدان جنگ کے گرم ہونے کا حال سن کر اپنی 6000 فوج کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور حکم دیا کہ تھوڑے وقفے سے ایک ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا داخل ہو۔ اس طرح شام تک یک کے بعد دیگرے یہ دستے لشکر اسلام میں داخل ہوئے اور ایرانی اس طرح پہم کمک دستم کی آمد دیکھ کر خوف زدہ ہوتے رہے۔ آج بھی ہاتھیوں کا لشکر اسلام کے لیے بہت سخت تھا، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر یہ کی کہ اونٹوں پر بڑی بڑی جولیں ڈالی جو بھی ہاتھیوں کی طرح مہیب نظر آتے، اور ایرانیوں کے گھوڑے ان کو دیکھ دیکھ کر بدکنے لگے۔ جس قدر ہاتھیوں سے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچا تھا، اسی قدر ایرانی لشکر کو ان مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا۔ آج قعقاع نے بہت سے ایرانی سرداروں اور مشہور شہ سواروں کو قتل کیا۔ شام تک بازار جنگ گرم رہا۔ آج 1000 مسلمان اور 10,000 ایرانی میدان جنگ میں آئے۔ تیسرے روز سعد بن ابی وقاص نے نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی اول شہداء کی لاشوں کے دفن کرنے کا انتظام کیا۔ زخمیوں کو عورتوں کے سپرد کیا گیا اور وہ مرہم پٹی کرنے لگیں۔ اس کے بعد دونوں فوجیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں۔ آج بھی ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا، لیکن قعقاع اور عاصم نے مل کر فیلڈ سفید پر جو تمام ہادیوں کا سردار تھا حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ فیل سفید کے مارے جانے کے بعد ایک دوسرے ہاتھی پر حملہ ہوا تو وہ میدان سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ اس کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر دوسرے ہاتھیوں نے بھی تقلید کی، اور اس طرح آج ہاتھیوں کا وجود بجائے اس کے کہ اسلامی لشکر کو نقصان پہنچاتا، خود ایرانیوں کے لیے نقصان رساں ثابت ہوا۔ آج بھی بڑے زور کی لڑائی ہوئی اور صبح سے شام تک جاری رہی۔ غروب آفتاب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں اور پھر فوراً مستعد ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئیں۔ مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی۔ تمام رات لڑائی کا شور و غل اور ہنگامہ برپا رہا۔ نہ پوری کیفیت سعد کو معلوم ہو سکتی تھی، نہ رستم کو۔ عرض یہ رات بھی ایک عجیب قسم کی رات تھی۔ سپاہ سالار اسلام ساری رات دعا میں مصروف رہے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کے شور و غل میں قعقاع کی آواز سنی کہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سب سمٹ کر کل پر حملہ کرو اور رستم کو گرفتار کر لو۔ اس آواز نے نہ صرف سعد کو تسکین دی بلکہ تمام مسلمانوں میں از سر نو طاقت پیدا کر دی۔ تمام دن اور تمام رات لڑتے ہوئے آذیان اسلام تک کر چور چور ہو گئے تھے، مگر اب پھر ہر قبیلے کے سردار نے اپنی اپنی قوم کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ بڑے زور و شور سے تلوار چلنے لگی۔ قعقاع کی رکابی فوج لڑتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں رستم ایک تخت زریں پر بیٹھا ہوا اپنی فوج کو لڑا رہا تھا اور حصہ فوج
فوج کو احکام بھیج رہا تھا۔ اسلامی حملہ آوروں کے قریب پہنچنے پر رستم خود تحت سے اتر کر لڑنے لگا۔ جب زخمی ہوا تو پیٹ پھیر کر بھاگا۔ بلال بن علقمہ نے بڑھ کر بھاگتے ہوئے برچے کا وار کیا، جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور نہر میں گر پڑا۔ بلال نے فوراً گھوڑے سے کود کر اور جھک کر رستم کی ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچ لیا اور اس کا کام تمام کر کے فوراً رستم کے تخت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا کہ خدا کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایرانیوں کے ہوش و حواس باختہ ہو گئے۔ ایرانی میدان سے بھاگے۔ لشکر ایران میں سواروں کی تعداد 30,000 تھی، جن میں بمشکل 30 سوار بھاگ کر اپنی جان بچا سکے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ زرار بن الخطاب نے درفش ایرانیوں کے مشہور جھنڈے پر قبضہ کیا، جس کے عوض انہوں نے 30,000 دینار لیے، حالانکہ وہ 2,10,000 دینار کی مالیت کا تھا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے کل 6,000 آدمی شہید ہوئے۔ سعد نے رستم کا تمام سامان اسلحہ بلال بن علقمہ کو دیا اور کاکا اور شرجیل کو تعاقب کے لیے روانہ کیا، لیکن ان سے بھی پہلے زہرہ بن حیات ایک دستہ فوج لے کر مفرور ایرانیوں کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر جالینوس مفروروں کو روک روک کر مجتمع کر رہا تھا۔ زہرہ نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے تمام مال و سامان پر قبضہ کر کے سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سعد کو جالینوس کا سامان ان کے حوالے کرنے میں تامل ہوا اور اس معاملے میں دربار خلافت سے اجازت طلب کی۔ فاروق اعظم نے زہرہ کی ستائش کی اور جالینوس کا اسباب انہی کو دینے کا حکم دیا۔ سعد بن ابی وقاص نے میدان جنگ کا ہنگامہ شروع ہونے کے بعد مال غنیمت فراہم کیا، فوراً فاروق اعظم کی خدمت میں فتح کی خوشخبری کا خط لکھا اور ایک تیز رفتار شتر سوار کو دے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ یہاں فاروق اعظم کا یہ حال تھا کہ روزانہ صبح اٹھ کر مدینے میں واپس آ جاتے تھے۔ ایک روز حسب دستور باہر تشریف لے گئے۔ دور سے ایک شتر سوار نظر پڑا، اس کی طرف لپکے، قریب پہنچ کر دریافت کیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں اور خوشخبری لایا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی۔ فاروق اعظم نے اس سے لڑائی کی کیفیت اور فتح کی تفصیلی حالات دریافت کرنے شروع کیے اور شہ سوار کی رکاب پکڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ شتر سوار حالات سناتا جاتا تھا اور اپنے اونٹ پر سوار مدینے میں دربار خلافت کی جانب چلا جا رہا تھا۔ شہر میں داخل ہو کر شتر سوار نے دیکھا کہ ہر شخص جو سامنے آتا ہے فاروق اعظم کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام علیکم کرتا ہے۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ جو شخص میرے ساتھ پیدل چل رہا ہے وہ خلیفہ وقت ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ ڈرا اور اونٹ سے اترنا چاہا، لیکن فاروق اعظم نے کہا کہ تم حالات سناتے جاؤ اور اپنے اونٹ پر سوار چلے چلو۔ اس طرح گھر تک آئے، مسجد نبوی میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا اور فتح کی خوشخبری سب کو سنائی۔ ایک نہایت پر اثر تقریر فرمائی جس کا خاتمہ اس طرح تھا: بھائیو، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بنانا چاہوں، میں تو خود اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا کام میرے سپرد ہے۔ اگر میں یہ کام اس طرح انجام دوں کہ تم آرام سے اپنے گھروں میں اطمینان کی زندگی بسر کرو تو یہ میری خوش نصیبی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میری یہ خواہش ہو کہ تم لوگ میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو یہ میری بدبختی ہوگی۔ میں تم کو تعلیم دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں، لیکن صرف قول سے نہیں، عمل سے بھی۔